الحمد لله الذي حظ لنا شهر محرم الحرام، والصلاة والسلام على جد الحسين خير الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام الذين نالوا مجد السعادة والبركة والنوال، وعلى جميع الأنبياء ومن تبعهم إلى يوم الميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأمهما فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية وأبوهما خير منهما، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الخلائق وأفضل البشر، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى ملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. بزرگان محترم، معزز حاضرین،
اور برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ جسے شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا شمار اشہر حرم میں ہوتا ہے، یعنی عظمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت پڑھی، اس کے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں انہیں سننے سمجھنے کی، پھر ان میں سے جو باتیں قابل للعمل ہیں ان پر ہم کو عمل کرنے کی، اور قرآن کریم پر متیقن ہونے کی، یقین رکھنے کی، اور ہمیشہ اس یقین پر، یقین تو ہے، اس یقین پر تا دم آخر اور اس کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی ہمیں اس پر کامل اور پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، میں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 عورتیں ایسی ہیں جو ساری دنیا میں ان کی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ ایک امرأة فرعون یعنی آسیہ، کہ جس نے دین کی خاطر اپنا قیمہ بنوانا پسند کر لیا مگر دین کو نہیں چھوڑا۔ دوسری مریم سلام اللہ علیہا، تیسری خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حسنین کریمین کی نانی جان، اور چوتھی فاطمۃ الزہرا یعنی حسنین کریمین کی اماں طیبہ طاہرہ۔ وفی روایت فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ اب ذرا اس سے آگے چلتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کے علماء نے بہت سے معنی کیے ہیں۔ کوثر یاد رکھنا، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی آپ کو بہت کچھ دے دیا، جتنا بھی شمار کیا جائے اتنا کم ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا جی ایسا آنکھوں کوئی سن نہ گنے۔ فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، جماعت کثیر دی، اصحاب اعلیٰ دیے، کوثر دیا، حوض کوثر دیا۔ وہ حوض کوثر کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، جس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جب نضر بن حارث جیسے، عتبہ شیبہ جیسے لوگ جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے بطر محمد معاذ اللہ،
کہ اس کا نشان ختم ہو جائے گا، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی، فرمایا میرے محمد کریم گھبرانا، میں تیرا نام، میں تیری اولاد کو رہتی دنیا تک باقی رکھوں گا۔ یہ کہتے ہیں اس کا نام مٹ جائے گا، تیرا نام ایسے گونجے گا، میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ میرے اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے محبوب گھبرانا، جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہیں وہیں تیرا نام آئے گا۔ بہرحال میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آئے، انہوں نے کوثر کا ایک عجیب ہی معنی نقل کیا۔ مفسرین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی بات میں کئی قول ہوں تو وہ ان کو نقل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یارو، امام حسین بھی تو میرے نبی کی اولاد ہے، کیوں بھئی ہے یا نہیں؟ جو سمجھتے ہیں ہے وہی ذرا کہو سبحان اللہ۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا موقع محرم دا تے ایت پڑھدا پہ انا اعطینا کل کوثر، ایک جوڑ نہیں ملدا پیا۔ اے بات امام راضی کو لوان کے پوچھو۔ امام حسن بھی تو میرے نبی کی اولاد ہے، امام حسین بھی میرے نبی کی اولاد ہے، پھر انہی واسطوں سے امام جعفر صادق بھی میرے نبی کی اولاد ہے، امام باقر بھی گویا میرے نبی کی اولاد ہے، تقی میرے نبی کی اولاد ہے، نقی میرے نبی کی اولاد ہے، یہ سارے میرے نبی کی اولاد ہیں۔ مسلمانوں، جہاں جہاں میرے نبی کا، جہاں جہاں میرے رب کا نام گونجتا ہے وہیں وہیں میرے نبی کے ان پیاروں کا نام گونج رہا ہے۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، کہو کتنے بیٹے تھے؟ اب بولو نا۔ یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں، آج کسی کا نام ہے؟ اب بولو تو صحیح، آج کسی کا نام نہیں، مگر میرے حسین کا نام آج بھی گونج رہا یا نہیں گونج رہا؟ مسجدوں میں گونجتا ہے، منبروں سے گونجتا ہے، محرابوں سے گونجتا ہے، چوکوں میں گونجتا ہے، گلیوں میں گونجتا ہے۔ ارے میاں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہیں وہیں میرے محبوب کے اس نواسے کا نام گونجتا ہے۔ یزید کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، اور حسین کا نام جہاں بھی آتا ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شہید ہو گئے ہیں جی، جس طرح جب حضور تبوک میں گئے نا تو کئی منافقین کہنے لگے، یہودی کہنے لگے یار یہ عجیب لوگ ہیں، خواہ مخواہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، محبوب نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، فرمایا اے لوگوں، اے اعتراض کرنے والوں، ہمیں 2 چیزیں ملیں گی۔ کتنی چیزیں ملیں گی؟ 2 چیزیں ملیں گی۔ اگر ہم کسی کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو شہید کہلائیں گے، کوئی ہمارے ہاتھوں قتل ہو گیا تو غازی کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، 2 اچھائیاں میں ملیں گی، یعنی مسلمان کسی بھی معاملے میں گھاٹے میں نہیں ہے۔ مسلمان کسی بھی معاملے میں گھاٹے میں نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھوں شہید قتل ہو گیا تو شہید ہے، کسی کو یعنی کسی کافر کو مار دے تو غازی ہے۔ سبحان اللہ ہے جی۔
اور جو اللہ کا ماننے والا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر وہ جناب دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ اوے ماں مرندی تگے پر مارن نہیں دیندی، یار سارا مجمع کہے ذرا سبحان اللہ۔ ماں مرندی تگے پر مارن نہیں دیندی، ایویں اللہ پاک آزمیں دے، امتحان گھندے، مگر سچا عاشق کیا دے؟ آدھے ہزاراں بار کرانی، ہزاراں بار میں آیم، ہزاراں بار کرانی، ہزاراں بار میں آیم، ہزاراں بار کرانی، ہزاراں بار میں آیم، کہ واللہ میں بینم دری تغیر عزت را۔ آدھے سونیا تو جتنی دفعہ اپنے دروازے تو مینوں دھکے دیویں، میں اور کسے دروازے تے جاونا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا سر گو تیرا در گو، میرا دل گو تیرا گھر گو۔ بھائی مزہ آمدہ پیا یا نہیں آمدہ پیا؟ میرا سر گو تیرا گھر گو، میرا دل گو تیرا در گو، میرا سر گو تیرا گھر گو، میرا سر گو تیرا در گو، میرا دل گو تیرا گھر گو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ آدھے اللہ میں تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاونا۔ ہاں جناب، ایک کون ہے جناب؟ حضرت میرا پیر حسین اکھونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اصل مختصر تاں پیا کرینا جو میرا دل کریں دے۔ آج میں تو کو بی بی زینب دا قصیدہ سناواں تے وقت اگلے جمعے بی بی زینب دا خطبہ سناواں۔ یار مسلمانہ کو آکو اے چیزاں بھی بیان کیتا کرن ہیں، اے ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ آکو جڑے ویلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید دے دربار دے وچ خطبہ دتا، آکھن والے آدن ایویں لگدا گا جویں علی پیا بولیندا ہوئے۔ ایویں پیا لگدا اے کون زینب ہے؟ آکھو سیدہ فاطمہ تو زہرا دی دھی ہے۔ اے کون زینب ہے؟ آکھو علی المرتضی دی دھی ہے۔ آکھو زینب ڈوئن، ایک زینب صغرا ہے، ایک زینب کبرا ہے۔ آکھو زینب میرے علی دی دھی ہے، جندا نام زینب صغرا ہے، جڑی عبداللہ دے نکاح دے اندر آئیے، عبداللہ بن جعفر دے نکاح دے وچ آئیے۔ میرے پیر علی نے اپنے بھتیجے کو دی ہے، اور ایک زینب صغرا ہے جن کا نام ام کلثوم ہے، اور جو جناب حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب ذرا توجہ کرنا، یہ زینب کبرا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہیا قیلۃ العرب، عرب دے اندر سب تو زیادہ دانا تے عقل مند۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ دانا، اور ہیا عقیلۃ جدلا، سب سے زیادہ عقل مند اور جناب بڑی بہادر عورت۔ اور یارو بہادری کیوں نہ ہوئے؟ جندے 18 جندے پوتر بھی میدان کارزار دے اندر شہید ہو گئے ہوئے، جندے بانجے بھی شہید ہو گئے ہوئے،
جندے بھرا بھی شہید ہو گئے ہوویں بتو کئی ویلے ابن زیاد دے دربار وچ خطبے دیندی ہے تے کئی ویلے یزید دے دربار وچ خطبے پئی دیندی ہے. یہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں آپ یہ نمازی گواہ یہ میں نے اس سے پہلے بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سیدنا حسین کے بچپن کے حالات کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. اب ذرا آگے بھی تو بڑھے نا یار, نہیں سمجھ آ رہی بات. جناب سیدنا توجہ کرائے, ساری دنیا جنت کو تلاش کر رہی ہے. توجہ, محدثوں جنت کو تلاش کر رہا ہے, مفسروں جنت کو تلاش کر رہا ہے, پیروں جنت کو تلاش کر رہا ہے. قربان جاؤں حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تو نے سرداری مانگی بھی نہیں میرے نبی نے دے دی, تو نے جنت مانگی بھی نہیں میرے نبی نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یار کتنے قسمتاں لے لوگ آکھو نا جنہاں دا ابا علی ہووے, نانا نبی ہووے, ماں فاطمہ ہووے, آکھو وت پوتر حسنین کریمین جنہاں نو میرے نبی نے اپنی زبان چسائی ہووے. سیدہ توجہ کرائے مسلمانوں, جب حضرت حسین میں آپ کو توجہ, حضرت حسین کی ولادت سے پہلے ام فضل نے خواب دیکھا. کیا دیکھتی ہیں؟ کہتی ہیں رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا. رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا اور وہ میری گود میں آئی ہے. فبکت بکاء شدید, رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے ام فضل ہے میری چچی, کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ قد رأیت فی المنام ذاک, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. آپ نے فرمایا گھبرانا, میری بچی امید سے ہے, اللہ اس کو بیٹا دے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تو اس کی پرورش کرے گی. نہیں یار سبحان اللہ سارے نہیں کہہ رہے. اب جناب جب حسین پیدا ہو گئے, فنزل ملک من السماء قبل ان لم ينزل, اس سے پہلے وہ فرشتہ نہیں آیا. حسین پیدا ہوئے کچھ دن بعد میرے نبی گود میں لے کے بیٹھے ہیں. ام سلمہ حجرے میں آئیں, حضرت حسین کھیل رہے ہیں, آپ کی ران مبارک پہ بیٹھے ہیں, اور حضرت سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہیں آنکھوں جی میں بد ساون دا بدلا پیا وسدا ہوئے. ایو شیئن, حضرت میری تیری اماں نے پوچھا ایو شیئن یبکی کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کون رلائے؟ کس نے آپ کو کوئی غم پہنچایا؟ آپ نے فرمایا اور کوئی بات نہیں ہے, ابھی ایک فرشتہ میرے پاس سے اٹھ کے گیا ہے, وہ اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا. وہ فرشتہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایک وقت
وقت ایسا آئے گا تیرے اس نواسے کو ظالموں کے ہاتھوں سے شہید کیا جائے گا. اور اس فرشتے نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی ہے جہاں پر میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا. وہ حسین ہے. توجہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا تو چل چکا تھا نا, نانے نے خبریں تو دے دی تھی کہ یہ ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں درمیان کے سارے واقعات حذف کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. جب وقت ہو جاتا ہے پھر آپ اشارے کرنے شروع کر دیتے ہو ایک دوسرے کو. ہاں جی توجہ کرو. کل کبیر والے جانا پیا اتھے بیان کرے سا کھول کے, اتھے تو تسا موقع نہیں دیں دے. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. جناب حضرت حسین جب بنی مقاتل میں پہنچے, چلتے چلاتے مدینہ سے جب الوداع ہوئے اور روضہ رسول پہ آخری مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے گئے, شاعر نے نقشہ کھینچا. وہ کہتے ہیں سلام, توجہ ہے نا سب کی, سلام جد امجد اے میرا منہ چومنے والے. تصور کرو نا, ادھر جناب میرے پاک پیغمبر کا روضہ ہے اور حضرت حسین آئے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں. علی اصغر ساتھ ہے, علی اکبر ساتھ ہے, اونو محمد ساتھ ہے, میرے حسین کے بچے ساتھ ہیں. اور میرے حسین جناب اپنے نانے کے روضے پہ درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, شاعر نے نقشہ کھینچا, سلام جد امجد اے میرا منہ چومنے والے. سلام یار جگر پھٹ کیوں نہ جائے, سلام جد امجد اے میرا منہ چومنے والے. سلام کندھوں پہ اٹھا کر گھومنے والے. ہیں جناب حسین جاندہ پہ آئے کہ حسین دی غمشیرہ زینب پہ جاندی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اگر کربلا کی تاریخ جب بھی دیکھو گے ان دو ستونوں کے اردا گرد گھومے گی. تاریخ کربلا رقم کر دو دو فرد یکے حسین و یکے زینب. اگر کربلا کی تاریخ دیکھی جائے گی اور لکھی جائے گی یا لکھی جا رہی ہے تو وہ انہی دو ہستیوں کے اردا گرد گھوم رہی ہے. یا حسین نے توجہ, یا حسین نے واقعہ, یا حسین نے کرب و بلا میں شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے, غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہاں بی بی زینب نے کبھی ابن زیاد کے دربار میں اور کبھی یزید کے دربار میں اپنے خطبوں سے ایوانوں کو لرزایا ہے, تڑپایا ہے. بے شک. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں وہ خطبے جو حضرت زینب کے تھے وہ تو اگلے جمعے سناؤں گا, قصیدہ آج سناؤں گا. توجہ ہے نا سب کی. حضرت حسین چلتے چلاتے, آپ سنتے رہتے ہو مسلم بن عقیل گئے یہ وہ فلاں, ٹائم نہیں ہے. توجہ, میں اس لیے سارے واقعات حذف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. قاری صاحب اگر آج 1-2 منٹ اتنے ہو یہ وجہ تو ناراض نہ ہو, 9 محرم ہے, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, ساتھی ناراض تو نہیں بیٹھے. توجہ, حضرت حسین جب بنی مقاتل میں پہنچے تو نیند آ گئی. کیا آ گئی؟ نیند گھل آ گئی. میں اٹھتے بیٹھے بیٹھے نا گھل آ گئی تے اٹھے. اب اٹھ کے یکایک کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیٹا علی اکبر کہنے لگا ابا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ابھی مجھے نیند آئی ہے. رأیت فی المنام قال قائل الناس یسیرون والموت تسیر والمنایا تسیر معهم. لو ایک کہنے والا کہہ رہا ہے یہ قافلہ تو جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی جا رہی ہیں. قافلہ جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کی، اور بولو نا، ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی جا رہی ہیں. حضرت علی اکبر نے سوال کیا قربان جاؤں، باپ بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو جو محمد کریم کی تصویر ہے. اب جناب بیٹا کہنے لگا اولسنا علی الحق، اولسنا علی الحق، اے ابا اس حق تے کہے نہیں. میرے حسین نے کہا واللہ نحن علی الحق، اللہ کی قسم ہم حق پہ ہیں. اب میرے علی اکبر نے بڑا پیارا جواب دیا. سنو، نوجوان بھی سنے، بوڑھے بھی سنے، اور پنج فیض اور گرد و نواز سے آنے والوں سنو. حضرت علی اکبر نے کہا واللہ ھذا الموت احلی من العسل. علی اکبر نے کہا ابا اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو یہ موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. گھبرایا نہیں ہے. اور قربان جاؤں علی اکبر تیرے جتیاں تو قربان، تیرے جوڑیاں تو قربان. گھبرایا نہیں ہے، پریشان نہیں ہویا. کہتا ہے او یار اے موت مینو شہد نہ لو، مٹھی پئی لگ دی ہے. اور توجہ کرنا مسلمان، یاد آ گیا لاہور دا کلندر علامہ اقبال. آدھے جنگ اقوام جگہ غارت گریست، جنگ اقوام جگہ غارت گریست، جنگ مومن سنت پیغمبری. اب قوما دیا جنگاں، جناب بھائی توجہ کرو میرے دل، قوما دیا میں نے قاری صاحب پہلے کہا ذرا 10 منٹ اوپر ہوں گے، زیادہ نہیں. میں آپ کو وہ اس قصیدے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. توجہ. ہاں بی بی زینب بھائی مار کر ناراض تو نہیں بیٹھے. ہاں توجہ کرو. ہاں بہر جڑے بندے بیٹھے اندر آ کے بہ جاؤ، کوئی مسال ہے ایک جمعہ تک کم از کم دے دیتا کرو. حضرت توجہ. جناب جنگیں وہ کہتے ہیں لوگوں کی جنگیں مال کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، مگر مومن کی جنگ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. اس لیے اس کی جنگ، جنگ مومن چیست ہجرت سوئے دوست، ترک دنیا اختیار کوئے دوست. کہتا ہے یار مومن کی، کہتا ہے مومن کی جنگ کیا ہے؟ مومن کی جنگ یہ ہے کہ وہ یار کی گلی کے لیے لڑتا ہے. سبحان اللہ. ہے مومن کس کے لیے لڑتا ہے؟ بولو نا یار، سارے بولو. یار کی گلی کے لیے لڑتا ہے. کس نداند جز شہید نکتارا، کس ندانت جز شہید نکتارا، کہ شہید کے بخون خود خرید نکتارا، اپنا خون دے کے یار دی گلی دا سودا کر لیندا ہے. سبحان اللہ. ہاں جناب جب حضرت حسین پہنچے کرب و بلا میں، دوپہر کا وقت آیا، 10 محرم. میں درمیان کے واقعات حذف کر دیے، ٹائم نہیں ہے، اگلے جمعوں میں سنا دوں گا. توجہ. دوپہر کا وقت آیا، حضرت ابو سمامہ ساعدی، میرے پیر کا مؤذن، کیا نام ہے؟ ابو سمامہ
سائدی کہو نا یار، ابو سمامہ سائدی، اوہ انہاں پیاریاں دے نا ہی یاد رکھا کرو۔ ابو سمامہ سائدی نے دیکھا میرے پیر کو، کہا پیرا دن ڈھل رہا ہے نماز نہ لگی جاوے۔ آہا، میرے پیر نے آکھیا ہوئے ابو سمامہ اللہ تینوں سچے نمازیاں وچ رکھے، بلا سعید بن عبداللہ حنفی نو بلا تے 2 بندے ہوراں نو بلا، جان جاندی ہے تے جاوے مگر نانے دی نماز نہ جاوے۔ ظہر دی نماز پڑھی، نماز دے اندر اندر ہی جڑے میرے پیر حسین دے نال کھلے آنا انہاں نو تیر لگے تے او تا ہو گئے شہید۔ مؤذن بھی شہید جے کربو بلا دی وادیاں اذان دتی، آکھو ہی مؤذن تو ہی صدقے، آکھو ہی مؤذن تو ہی صدقے۔ اب جب جناب شہید ہو گئے، حضرت حسین بھی شہید ہو گئے، سر کٹ گیا۔ ظالموں بے غیرتوں نے، آپ کو غصہ آ رہا ہوگا میں نے بے غیرت کہہ دیا ہے، اور نبی میں پیر حسین دے قاتلاں نو میں بے غیرت نہ آکھا تھا، کیا آکھا تو سارا سو ہیں؟ اب ذرا توجہ کرنا، اب میں بے غیرت خود نہیں کہہ رہا، اگر سیدہ زینب ہی انہیں بے غیرت کہہ دے تو پھر میں کیا کروں؟ وہ کیسے؟ اب ذرا سنو کیا کہتی ہیں حضرت حسین کی بہن نے جب دیکھا یہ وہ زینب ہے جسے عقیلہ عرب کہا جاتا ہے، یعنی عرب دی دانا عورت آئے۔ اب یہ زینب بولی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ یہ اسی کے لیے میں نے تمہید باندھی تھی، یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت زینب نے مرثیہ کا کیا کہتی ہیں؟ وا محمدا وا محمدا صلی علیک ملیک السماء، اے ہائے محمد، جسے ہم کہتے ہیں نا او دھاڑ وہ میرا نانا، یہ وہی ہے۔ وا محمدا، واہ کا معنی کیا ہے؟ او دھاڑ وہ، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ واہ قاری صاحب توجہ ہے نا، مجھے ناراض تو نہیں بیٹھا کوئی؟ وا محمدا صلی علیک ملیک السماء، اور تیرے اوتے فرشتیاں دے سلام مومن۔ آگے کیا کہتی ہیں؟ ھذا حسین بالعراء، او اے حسین او میرے نانیا جیندا منہ چمدا نہ تھکدا ہوں، اج ویکھ تا صحیح جنگل دے اندر صحرا دے اندر کٹھیا پیا ہے تے حالت کیا ہے؟ مقطع الاعضاء مرمل الدماء، اعضاء کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، سر کٹیا ہوا ہے، مرمل الدماء، اور کسے کفن نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ مرمل الدماء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اس کے خون کو ریت جذب کر رہی ہے۔ مرمل الدماء واسقیلا، واسقیلا کیا معنی؟ ہائے اوے میری ماں تو مینوں جمیا کیوں آئی، مینوں جمدی نہ میں یہ دن نہ دیکھتی، میرے بھانجے بھی کس گئے، بھتیجے بھی کس گئے، بیٹے بھی کس گئے، اور میرا بھائی بھی میدان کارزار میں دھڑ علیحدہ ہے، سر علیحدہ ہے۔ واسقیلا وبناتک السبایا، اور میرا نانا اگر اللہ تعالیٰ تیرے کول ساڈے جناب حالت پہنچاوے تا ویکھ لے، بناتک السبایا، اور تیریاں دھیاں اج قید ہو گئیاں نے، اج شام دیاں قیدنا بن گئیاں نے، اے او دھیاں نے او جناب جنہاں دے سر دے جنہاں دے وال مبارک نو کدی سورج نے نہیں ویکھیا، اج شام دیاں قیدنا ہو گئیاں۔ اللہ بھئی یہ قصیدہ حضرت زینب کا پڑھ رہا ہوں، توجہ، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ کو، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، خود بنا رہا ہے، ابھی گوگل کر لو، ابھی گوگل کر لو، البدایہ والنہایہ میں ہے یہ، توجہ۔
الاللہ المشتقا، کسے اور نو میں دھاں نہیں دیندی، میں کسے اور نو شکایت نہیں کردی، میرے اگر دل دیاں گلاں تک کے دے لین، بولو نا اللہ دے، میں اللہ دے اگوں زاریاں کرنیاں، الاللہ المشتقا وَإِلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَإِلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَإِلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء وَإِلى حَمْزَةَ سَيِّدُ الشُّهَدَاء وَحُسَيْنًا وَحُزْنًا يَا ابْنَ أَبِي عَلَى أَبِي عبد اللہ، ہائے او دھاڑ وہ میرا برا، اے ابو عبداللہ، اے حسین، ھذا حسین بالعرا تصفی علیہ، اور یہ جملہ کلیجہ پھاڑ دیتا ہے، ھذا حسین بالعرا تصفی علیہ ریح الصبا، کہتا ہے یہ وہ حسین ہے اور جنہوں کسے نے کفن نہیں دیتا، اخیر ہواواں چلیاں تے ریت اڈی تے ریت نے آ کے، اوے جناب عمر بن سعد نے انہیں اپنے قتیلاں دا جنازہ پڑھیا، مگر یار میرے پیر حسین نو ویکھو، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ہاں بولو تو صحیح ہے، میرے پیر حسین، آج آپ ایسا بول رہے ہو لگتا یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو ٹائم اس نے اوپر کیوں لے لیا ہے، خیر توجہ، اب جناب کیا کہتی ہے، میں قصیدہ پورا کر لوں بس تھوڑا سا رہ گیا، کہتی ہے ھذا حسین بالعرا، یہ وہ حسین ہے جنگل میں شہید ہوا پڑا ہے، تصفی علیہ ریح الصبا، اور بندیاں نو ترس نہیں آیا لیکن ہواواں چل پیاں، ادو ادو جناب ریتاں آ گئیاں، جیویں ماں اپنے بچے نو گود وچ لے لیندی ہے، ایویں جناب ہواواں چل پیاں تے میرے پیر حسین دے جسم نو گود وچ لے لیا۔ ہن ذرا توجہ کرنا کیا آدھی ہے، کہتی ہے ھذا حسین بالعرا قتیل ذریۃ قتیل البغا، بغا کسے کہتے ہیں؟ بغا اسے کہتے ہیں جو حرامی ہو، بغا کسے کہتے ہیں؟ جو کنجریوں کی اولاد ہو، اسے بغا کہتے ہیں۔ قتیل البغایا کہتی ہیں یہ وہ حسین ہے جو قتل ہوا پڑا ہے، اسے قتل کرنے والے کنجریوں کی اولاد ہیں، اور یار وہ تو کنجریوں کی اولاد کہہ رہی ہیں، میں نے اگر بغیرت کہہ دیا ہے تو کون سا گناہ کر دیا ہے؟ کہتی ہیں کنجریوں کی اولادوں نے انہیں شہید کر دیا ہے، یا صحاب رسول اللہ وَقَرَبَا وَحُزْنَا هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّةُ هَؤُلَاءِ کہتی ہیں الموت اليوم جدی مصطفیٰ، ہائے آج میرا نانا مر گیا۔ یار ایک میری بات سنو، ناراض نہ ہو گیا، ناراض نہیں ہونا، آئے کسی دا بھرا دنیا تو ٹر جاوے تو لوگ کیا، اور نالے لوگاں نو ملدا بھی ہے تے روندا بھی ہے، تے پتے کیا آدھے، ہائے آج میرا بابا ٹریا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے، ہائے آج میرا بابا ٹریا ہے۔ تو حضرت زینب بھی کہنا چاہتی ہیں میرا نانا جڑے ویلے ٹریا میں او لمحات تے نہیں ویکھے ہیں، تے حسین نے مینوں او پیار دیتا، اج حسین نہیں دنیا تو گیا، مینوں انج لگدا ہے جو میرا نانا ٹر گیا ہے دنیا تو۔ قد مات جدی مصطفیٰ یا صحاب رسول اللہ ہؤلاء ذریۃ المصطفیٰ، اے میرے نبی دے صحابیوں یہ نبی کی اولاد ہے، یساقون الی الصبا، اوے جنہاں نو کدی سورج ویکھ کے اکھاں بند کر لیندا ای اجو شام دیاں علاقیاں وچ قیدڑاں ہو گئیاں نے۔ اب پھر حضرت زینب نے جو ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا
جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا. میں بتا دیتا ہوں اس العصابہ فی معرفت الصحابہ ابن حجر اسقلانی کی اور البدایہ والنہایہ، ان میں وہ سارے خطبے جو سیدہ زینب نے دیے انشاءاللہ میں بھی آپ کو سناؤں گا. سن سونا مار کا وہ خطبے جلے خطبے دیتے نا انہوں نے تو محدثین مفسرین مورخین کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے زینب نہیں بول رہی، ایسے لگتا تھا جیسے پیر علی بول رہا. اور حضرت زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا ابن زیاد کے میدان میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا. ابھی چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا مارکا اگر کوئی ناراض ساتھی بیٹھے ہوئے تو مینوں معاف کر دیوے آئے اے 2-4 منٹ تواڈے میں زیادہ لے لین اللہ دی رضا واسطے معاف چا کرے آئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.